السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اسلام اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کا نام ہے۔ بیسیکلی اسلام ایک راستہ ہے، اسلام منزل نہیں ہے۔ آج اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ اسلام جو ہے بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، یعنی رجوع کرنے کے اس کے منزل کو پانے کا راستہ ہے۔ بیسیکلی میرے لیے جو اپنی ذات تک میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے اسلام دو چیزوں میں محدود ہے۔ آگے ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ تو خیر میرے لیے اسلام دو چیزوں میں محدود ہے، اللہ میں اور اس کے رسول میں۔ بیسیکلی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اسلام میں راستہ ہے، جس کے اینڈ میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول ہی ملیں گے۔ بس اگر آپ کا راستہ رکتا نہیں ہے، آپ آگے پیچھے پھنس نہیں جاتے، تو آپ کو اینڈ میں اللہ اور اس کا رسول ہی ملیں گے۔ بس اگر آپ کو کسی اور چیز کی چاہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری شیطان آپ کو ایسی چیزیں دے گا کہ آپ وہ لیں گے، کہیں گے شاید میں کمپلیٹ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ چلتے رہیں گے تو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچیں گے، وہی ہماری منزل ہونی چاہیے، اس سے کم پہ ہم کو راضی نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم نے اس دنیا سے خیر سے نکلنا ہے اور اگلی دنیا میں داخل ہونا ہے، وہاں پہ ہمیں پروٹوکول بھی چاہیے VIP والا، تو آبویسلی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تلاش کرنی پڑے گی۔ تو خیر یہ جو اللہ میں اور اس کے رسول میں جو ہے نا، یہ جملہ سننے میں بہت مختصر اور سادہ لگتا ہے، مگر اس کے اندر ایک پورا سمندر چھپا ہوا ہے۔ یہ جملہ انسان کی عقیدت، اس کی رائے نجات، اس کا ایمان اور اس کی زندگی اور آخرت سب کچھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اسلام اصل میں اسلام کی روح ہی یہی ہے کہ انسان اپنے دل، اپنے عمل، اپنی سوچ، اپنے راستے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دے۔ جب ہماری زندگی کا رخ ان دونوں کی طرف ہو جاتے ہیں، تب ہی ہم سچے مسلمان کہلانے کے لائق بنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن آج کل سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج جو ہمارے مال ہے نا، وہ ہماری ترجیحات، ہماری محنت، ہمارے خواب اور یہاں تک کہ ہماری سوچ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلکہ دنیا کی طرف ہے۔ ہم نے اسلام کو صرف ایک نام بنا لیا، ایک شناخت کا لیبل، ایک تہواروں اور تقریبات کی رسم بنایا ہوا ہے۔ مگر جب کوئی مسئلہ آتا ہے، جب کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے، جب کوئی موقع زندگی میں آتا ہے، تو ہم فوراً دنیاوی سسٹم، خواہشات، ماحول کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ہم صرف آخری حل سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اگر کوئی دوسرا راستہ نہ بچے تو، ورنہ ہم رجوع نہیں کرتے۔ آپ غور کر لیں اپنے روزمرہ کی روٹین میں، اپنے معاملات میں، اپنے واقعات میں، اس کو نوٹ کریں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سچے مسلمان ہیں یا صرف نام کے مسلمان ہیں۔ آپ کے دل میں بھی یہ سوال لازمی پیدا ہوگا۔ اگر میرے دل میں پیدا ہوا ہے تو سب کچھ غور کرنے کے بعد آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ یہ سوال ہر اس دل میں اٹھتا ہے جو حقیقت سے ٹکرانا چاہتا ہے، جو حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، بیسیکلی جو صرف ظاہری اسلام پر کانے نہیں بلکہ باطنی حقیقی اسلام کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ ایمان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، اللہ پر ایمان ہے اور رسول اللہ پر کی اطاعت ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ایمان کی بنیاد دو چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان اور رسول اللہ کی اطاعت۔ قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، بس بات ختم۔ یہ خطاب خود ان لوگوں سے ہے جو ایمان لا چکے تھے، مگر ان کی ایمان کی گہرائی، سچائی اور عمل کی پختگی مطلوب تھی۔ اللہ پر ایمان کا مطلب صرف زبان سے نہیں اللہ کہنا کہ اللہ موجود ہے، بلکہ دل سے ماننا کہ اس کے کام پر عمل کرنا اور اس کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کہنا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے آئیڈیل بنا لینا، آپ کی سنت کو حرف آخر مان لینا اور ہر قدم پر آپ کی اطاعت کرنا۔ بیسیکلی یہ چیز ہے، جب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ جائیں، یہ جملہ بہت ہی اہم ہے، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ جملہ واقعی بہت اہم ہے کہ جب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ جائیں تو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں، انتخاب میں اگر ہماری ترجیح اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت نہیں ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خود سے سوال کریں۔ اگر ہمارا کاروبار، ہماری تعلیم، ہمارے تعلقات، ہماری سیاست، ہمارا لباس، ہماری ثقافت، حتیٰ کہ ہماری دعائیں بھی دنیاوی غرض سے ہو رہی ہیں اور اللہ رسول کی رضا کے بغیر، تو ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، مگر یہ بہت ہی کم درجے کا اسلام پر عمل کرنا ہے، یعنی بہت ہی تھوڑے سے گرتے پڑتے آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک باشعور انسان اپنے آپ کو پرکھتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، سچی رجوع کی طرف بڑھتا ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں یا حقیقی مسلمان ہمیں بننا چاہتے ہیں۔ نام کا مسلمان وہ ہے جس کا اسلام صرف شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا جو نماز صرف عید پر پڑھے، یا جو رمضان کا صرف بھوکھا رہنے کا مہینہ سمجھے، جبکہ حقیقی مسلمان وہ ہے جو دن رات اللہ کے احکام کے مطابق جیتا ہے اور ہر لمحہ سوچتا ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا ہوتے تو کیا ہوتا، جو اپنے دل کی خواہش کو دین کے تابع کرتا ہے اور جو دین کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، نہ کہ ایک اضافی چیز۔ اللہ
اضافی چیز کو، ٹھیک ہے. اگر ہم سچے دل سے چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام صرف نام کا نہ رہے بلکہ دل و دماغ عمل اور ارادہ بن جائے تو ہمیں ایک سادہ سا رستہ اختیار کرنا ہوگا. صرف ایک سادہ سا رستہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا کہ ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑنا ہوگا. سیدھی سی بات، ہر جو کام کرے، جو کھائیں، جو پئیں، جو زندگی کے ہر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑیں. جب غصہ آئے تو سوچیں اللہ کیا چاہتا ہے. جب گناہ کی دعوت ملے تو سوچیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. جب زندگی میں کوئی موقع آئے تو دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں تو دعا کریں اللہ وہی دے جو تیرے نبی کو پسند ہو. تبدیلی کا جو آغاز ہمیشہ اپنی ذات سے ہوتا ہے. یہ باتیں سننا بہت آسان ہے، لکھنا بھی آسان ہے. میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، شاید میرے لیے بھی یہ بھی بیان کرتے ہوئے بہت آسان ہے، لیکن اس پہ عمل جب انسان کرتا ہے تو اللہ کی بات یہ ہے کہ اپنی ذات کا جو محاسبہ ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمیں یہ سوالات اپنے آپ سے بار بار کرنے ہیں. کیا میں اللہ سے سچا محبت کرتا ہوں؟ کیا میں سچی محبت کرتا ہوں؟ کیا میرے دل میں اللہ اور رسول کے سنت پر چلنے کی تڑپ ہے؟ کیا میں اپنے عمل سے اسلام کی دنیا میں زہر کر رہا ہوں؟ کیا میں واقعی اس دین پر ہوں جو اللہ کو پسند ہے، یا میں اپنی خواہشات کر لوں؟ جب ہم اپنے دل سے یہ سوالات پیدا کرتے ہیں تو دل میں ایک قسم کی بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک قسم کا درد، ایک اخلاص جو ہمیں اللہ کی طرف کھینچتا ہے. یہ اخلاص میں حقیقی مسلمان بننے کا سفر پر لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. یعنی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہیں اپنے نفس پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے. بیسیکلی یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ چاہے ہم کتنی دور ہو جائیں، اگر ہم سچے دل سے واپس آنا چاہیں تو اللہ ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، غفور رحیم ہے، وہ آپ کو معاف کرنے میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج تم جتنا مرضی گناہ کر لینا لیکن ایک گناہ نہ کرنا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اللہ کی طرف ہمیشہ پلٹتے رہیں. غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور دوبارہ اسی کی طرف پلٹیں، اور کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے اور وہی معاف کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو معاف کر سکے. تو بات یہ ہے کہ تو اگر ہم اپنے نام کو اسلام سے نکال کر کہ نام اسلام کی طرف بڑھنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں راستہ دکھائے گا. رسول اللہ کی سنت ہمارے لیے روشنی بن جائے گی. قرآن ہمیں رہنمائی دے گا اور اللہ کی محبت ہماری زندگی کا مرکز بن جائے گی. بیسیکلی نا، جب ہی ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف جانا ہے اور اپنی زندگی کے ہر معاملے کو انہی کی طرف موڑنا ہے، کیونکہ ہم موڑیں گے تو ہماری زندگی بہتر ہوگی. آج کی ساری جو باتیں میں نے آپ سے کی نا، اس کا میں خلاصہ آپ کو نکال کے دیتا ہوں کہ اگر اسلام ہمارے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول میں محدود ہے تو ہمیں ہر چیز میں انہی کی طرف پلٹنا ہوگا. یہ آپ اپنی بات ذہن میں لکھ لیں، جما لیں اور مضبوطی سے اس کو تھام لیں کہ اگر اسلام ہمارے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول میں محدود ہے جو کہا گیا ہے تو ہمیں ہر چیز میں انہی کی طرف پلٹنا ہوگا. جب ہماری زندگی کے فیصلے، ترجیحات، خواب اور محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پر مبنی ہوں گی تبھی ہم سچے مسلمان کہلا سکیں گے. یہ یاد رکھنا، ہم خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمارا اسلام صرف ایک نام رہ جائے گا، اور قیامت کے دن ہمیں صرف نام سے نجات نہیں ملے گی بلکہ عمل سے، اطاعت سے اور سچے ایمان سے ملے گی. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کا اسلام صرف زبانی نہیں بلکہ عملی ہو، جو دل سے اللہ کے ہو جائیں اور جن کی زندگیاں رسول اللہ کے راستے کی آئینہ دار ہوں. آمین ثم آمین. بیسیکلی ہمیں وہ بننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں راستے بتائے ہیں، انہی کی طرف پلٹنا ہے، اپنے نبی کی طرف پلٹنا ہے، اپنے نبی کی سنت کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور راستے دکھائے گا. نیت کر لیں، آج سے نیت کر لیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی سے راستے دکھائے گا. آپ کو ہر طرف سے جو ہے نا پلٹنا قبول کرے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور آپ کو انشاءاللہ بخشے گا. تو اپنے آپ میں سدھار لائیں، اپنی زندگی میں بہتری لائیں، اور یہ آپ پیغام آپ تک پہنچانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کی زندگی میں بہتری ہے. آپ مین اپنے مقصد کی طرف پلٹیں، خود پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، اپنے اعمال پہ، اپنی سوچوں پہ پیرا لگانے کی کوشش کیا کریں. تو اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ بہتری آئے گی اور اللہ اور اس کے رسول کے آپ قریب ہوں گے انشاءاللہ. میں بھی، آپ بھی، ہم سب. تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جی اللہ حافظ.